ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک بالکل مختلف موضوع سنیے۔ ایپیسوڈ 1۔ صاحب، اگر میں 12 سال سے آپ کی قید میں نہ ہوتا تو میرے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد 719 نہیں بلکہ 1000 سے تجاوز کر چکی ہوتی۔ یہ تھے وہ الفاظ جو امیر علی ٹھگ نے ایک انگریز تفتیشی افسر کرنل فلپ میڈوز ٹیلر کو دوران تفتیش بڑے فخریہ انداز میں کہے۔ فتح خان سکور 508، بیرام 917، بدری ناتھ 300، گنیش 300۔ جیسا سکور ویسا عہدہ، اور پھر اسی تناسب سے مال غنیمت سے حصہ۔ یہ تھا مین پرنسپل آف ٹھگی، یعنی ٹھگوں کا اہم ترین اصول۔ 1800 کے شروع میں جب انگریزوں کا پالا ہندوستان کی 3600 مربع میل پہ پھیلی ہوئی سب سے بڑی ریاست حیدرآباد دکن میں ان سے پڑا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ انسان نما حیوان اپنے آپ کو ٹھگ اور اپنے پیشے کو ٹھگی کہتے ہیں۔ انگریزوں کی حکمرانی اس وقت تقریباً پوری دنیا پہ تھی، لیکن ذہانت، رازداری اور بربریت کا جو امتزاج یہاں دیکھا وہ انہوں نے اس سے پہلے سلطنت برطانیہ میں نہ سنا نہ دیکھا۔ ٹھگ یا ٹھگی، یہ الفاظ انگلش زبان یا ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھے، لیکن ٹھگوں سے واسطہ پڑنے کے بعد یہ دونوں الفاظ بلا کسی رد و بدل آکسفورڈ ڈکشنری میں شامل کر لیے گئے۔ آئندہ 30 برسوں میں ٹھگوں کی مار کا علاقہ وسیع اور وارداتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ قافلے چلتے لیکن منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی پرسرار طور پہ غائب ہو جاتے، کوئی سراغ نہ ملتا۔ ناگپور سے حیدرآباد تک شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں سراسیمگی کا عالم تھا۔ ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن، یعنی سفر اور مواصلات کے ذرائع محدود اور مفقود تھے، زیادہ تر پیدل یا پھر گدھا، خچر، گھوڑا، چھکڑا، بیل گاڑی، اونٹ یا عورتوں کے لیے پالکی استعمال ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی ان گنت ریاستیں، باہمی جھگڑے، مسافروں کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات ندارت، راستے دشوار کن، ویرانوں، میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں، حتیٰ کہ ندی نالوں اور دریاؤں سے ہو کر بھی گزرتے۔ تجارتی سامان بشمول سونا، چاندی، قیمتی پتھر، موتی، کپڑا وغیرہ، شادی بیاہ کی رسومات کے قافلے، حتیٰ کہ ریاستی اور سرکاری خزانے انہی راستوں سے گزرتے اور یہی ذرائع استعمال کرتے۔ بسا اوقات سیکیورٹی بھی ساتھ ہوتی، لیکن بے اثر۔ اکثر مسافر جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے اور مال لٹا بیٹھتے۔ دوستو، ٹھگی ایک کلٹ تھا، یعنی منفی مذہبی رجحانات کی قطعی غلط تشریح۔ ہندو اور مسلمان مکمل اعتقاد کے ساتھ اس میں شامل۔ بھوانی یا کالی دیوی کے انتہا پسند پجاری اور ارکان اسلام پہ سختی سے پابند مسلمانوں کا ناقابل فہم لیکن انتہائی مضبوط گٹھ جوڑ۔ رازداری اور وفاداری کا حلف بھوانی دیوی کی مورتی اور قرآن پاک پہ مشترکہ ہاتھ رکھ کے بآواز بلند لیا جاتا۔ بھوانی خلق انسانی کے خاتمے کی علم بردار تھی۔ اس کے پیروکار احکامات کو بجا لانے کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ مسلمان جے بھوانی کا نعرہ لگاتے، لیکن اپنے شکار کو اس کی قسمت اور اپنا مقدر سمجھتے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ نے اسی طرح لکھا تھا اور وہ صرف احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ لاجک یعنی منطق سمجھ سے بالا تر،
لیکن اس کی عملداری خوفناک طریقے سے جاری و ساری تھی۔ شکار کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے کی ممانعت تھی، صرف انسانی جان لینا مقصود ہوتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نرمی کر دی گئی اور مال و اسباب کو فوقیت ملنے لگی۔ جو کچھ لوٹتے وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ بلحاظ عہدہ ہر مشن کے بعد فوری طور پہ تقسیم کر دیا جاتا۔ تقریباً 3200 ٹھگ گرفتار ہوئے۔ سزائے موت، عمر قید اور مختلف میعاد کی سزائیں ہوئیں۔ کچھ جیل میں مرے اور کچھ بری بھی۔ اکثر صحت مند، وجیح اور دلیر ہوتے۔ 30 سزائے موت پانے والوں نے مشترکہ طور پر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر جے بھوانی کا نعرہ لگاتے ہوئے تختہ وار سے چھلانگ لگا دی تھی۔ ان کا طریقہ واردات سادہ مگر انتہائی کامیاب۔ کسی بھی قسم کا ثبوت نہ چھوڑنا ان کا طرہ امتیاز تھا۔ نو پروف، نو وٹنس، نو کرائم کمیٹڈ۔ ثبوت نہیں، گواہ نہیں، کوئی جرم ہوا ہی نہیں۔ عورتوں، بچوں پہ ہاتھ اٹھانے اور خون بہانے سے اجتناب کیا جاتا۔ مین ہتھیار محض بڑا پیلا رومال۔ ہر شکار کے لیے 3 افراد، ایک پاؤں پکڑتا، دوسرا ہاتھ اور تیسرا رومال کا استعمال کرتا، جسے وہ انتہائی سرعت کے ساتھ شکار کی گردن میں لپیٹنے کے بعد اس کے دونوں سرے مختلف سمتوں میں پوری طاقت کے ساتھ کھینچتا چلا جاتا تا وقتے کہ سانس بند ہو جاتا یا گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ مضبوط ترین انسان بھی چند منٹوں میں اختتام کو پہنچ جاتا۔ لاشوں سے قیمتی اشیاء اور کپڑے اتارنے کے بعد ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیتے۔ لاش کے پیٹ میں سوراخ کرتے تاکہ نہ گیس بنے، نہ قبر پھٹے اور نہ ہی جنگلی جانور انہیں جھنجھوڑیں۔ ان قبروں کے اوپر وہ آگ جلاتے، کھانا پکاتے اور آرام کرتے۔ ثبوت دفن، جرم ختم۔ 2 درخواستیں۔ ایک، مولانا فصیح الرحمان مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم پڑھیے۔ سیرت النبی پہ لکھی گئی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب، یوٹیوب پہ آڈیو اویلیبل۔ 2، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ کا ساتھ دیجیے۔ اختر مجید، دی ایفیکشنیٹ، جولائی 2021، لاہور۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔